محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے زکوٰۃ کے فوائد اور برکات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ ہم نے انبیاء و مرسلین کو نیک اعمال کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک محبوب و مقبول بندے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز کیا، میں جہاں کہیں بھی رہا مجھے بابرکت رکھا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت فرمائی۔ دوسرے احکام کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک دوسرے مقام پر بنی اسرائیل کو متوجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے نماز قائم کر لی، زکوٰۃ ادا کی، میرے رسولوں پر ایمان لائے، ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا تو یقیناً میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان تمام آیات سے واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم امت محمدیہ سے پہلے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی، اور اس کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب اور قربت الہی کا اہم ذریعہ مانا جاتا تھا۔ چنانچہ زکوٰۃ کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے دین محمدی میں بھی قائم رکھا، بلکہ دین محمدی کے بنیادی ستونوں میں سے اسے ایک اہم ستون قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج ادا کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات پر اقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ آیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں جس قدر نماز کی اہمیت ہے اسی قدر زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے۔ ان دونوں کے درمیان عمل میں اس طور پر فرق کرنا کہ کوئی نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، اسی طرح کوئی زکوٰۃ ادا کرے لیکن نماز قائم نہ کرے، تو ایسا کرنا ایک مسلمان کو دینداری سے دور کرتا ہے اور اسے فاسق و فاجر کی فہرست میں لا کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ جس طرح نماز کا ترک کرنا اور اس کا انکار کرنا بندے کو کفر تک لے جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا ترک کرنا اور اس کی ادائیگی سے انکار بھی ایک مسلمان کو کفر سے قریب کر دیتا ہے۔ ورنہ کیا وجہ تھی کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرنے والوں سے یہ فرماتے ہوئے جہاد کیا کہ واللہ میں اس سے ضرور قتال کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں فرق کیا، کیونکہ جس طرح نماز جسمانی عبادت ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ میں ایک رسی بھی روک لی جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتا تھا تو میں اس شخص سے قتال کروں گا۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تائید کر کے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کر دیا کہ اعتقادی اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والا دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری رحمت تمام چیزوں کو شامل ہے، پس میں اس خاص رحمت کو تقوی اختیار کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور ہماری آیتوں پر ایمان لانے والوں کے نام لکھ دوں گا۔ یوں تو دنیا میں ہر شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد، اور سبھی اس رحمت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی بارش ان متقیوں پر ہوگی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ وہ اہل حق ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، انہیں برائی سے روکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام اعمال کا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ زکوٰۃ کی برکت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ تم مال سود کے طور پر لوگوں کو دیتے ہو
تاکہ وہ لوگوں کے مال میں اضافہ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اس سے تمہارا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو وہ مال اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھتا رہے گا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ان دونوں آیات میں سود اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا ہے کہ سود سے بظاہر مال بڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو زکوٰۃ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی جاتی ہے اس میں خاص برکت ہوتی ہے۔ مزید یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ یا جو مال بھی فی سبیل اللہ دیا جائے جیسے صدقات نافلہ اور ہدیہ وغیرہ، اس سے مقصود محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، دنیا نہیں۔ مثلاً اگر کوئی کسی کو ہدیہ دے تو یہ امید نہ رکھے کہ اسے بھی بدلے میں ہدیہ ملے گا، یا اگر زکوٰۃ دے تو اس کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کر کے کسی پر احسان کر رہا ہے، بلکہ اس کا شائبہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ مال کی طہارت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ان کے اموال سے زکوٰۃ اور صدقہ لیں تاکہ آپ ان کو پاک کر سکیں اور ان کا تزکیہ کر سکیں۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کیا ہے کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک و صاف کر دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ و صدقہ نکالنے سے طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور یہ طہارت دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، حرام اور ناجائز مال سے طہارت، وہ اس طرح کہ کبھی بھول چوک یا انجانے میں حلال کمائی میں حرام و ناجائز مال مل جاتا ہے اور اس کی خبر نہیں ہو پاتی، یا غربا و مساکین کی حق تلفی ہو جاتی ہے، چنانچہ زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ نقص دور اور مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور پھر پاکیزگی کے ساتھ ساتھ برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 2، گناہوں سے اور برے اخلاق سے طہارت، وہ اس طرح کہ عام طور پر مال کی محبت انسان کو خود غرض، ظالم، متکبر، بخیل اور بددیانت بنا دیتی ہے، جبکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی محبت میں کمی آتی ہے اور انسان کے اندر ہمدردی، رحم دلی، بھائی چارہ، ایثار اور اخلاص و احسان جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جب بندہ یہ سوچ کر زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو یقیناً اس کی برائیاں بھی اچھائیوں سے بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بظاہر تو مال میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ظاہری طور پر بھی اضافہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باطنی برکت حاصل ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ دینے والے کو خیر و سعادت کے کاموں کی زیادہ توفیق ملتی اور اس کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کا فضل ملتا رہتا ہے۔ اس کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، جس کے ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے ظاہری اور باطنی فائدے تو ہمیں دنیا ہی میں حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اخروی فائدے بھی ہیں جو قیامت میں زکوٰۃ دینے والے کو حاصل ہوں گے، بشرطے کہ زکوٰۃ اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص حلال کمائی سے کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے، پھر اسے بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی بچھڑا پالتا ہے، یہاں تک کہ صدقہ کیا ہوا کھجور پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کیا کرو، اپنے اموال کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ اور مصیبت کو دعا سے دور کرو۔ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، اپنے اموال کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ اور مصیبت کو دعا سے دور کرو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں تشریف فرما تھے، کسی شخص نے تذکرہ کیا کہ فلاں فلاں آدمیوں کا بڑا نقصان ہو گیا، سمندر کی موج نے ان کا مال ضائع کر۔ آپ نے فرمایا، جنگل ہو یا سمندر، کسی جگہ بھی جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی برکت سے مال ہر قسم کے نقصان سے بچا رہتا ہے۔ آج ہم مال کی حفاظت کے لیے بے شمار تدبیریں اپناتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دیتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ صرف مال کی حفاظت فرماتا ہے بلکہ اس مال میں بے شمار برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، لہٰذا بطور خاص زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔